السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی بیش بہا نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور رمضان کے مہینے میں ہم کو زندہ رکھا. روزے سے اور تراویح سے حتی المقدور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ رمضان کے روزے ہم پر جو فرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا پچھلی امت کے لوگوں پر کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بننے کے لیے روزے فرض ہوئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ رمضان میں جو روزے ہم رہ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم متقی بننا، تقوی اختیار کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک مکرم بندہ وہ ہے جو تقوی والا ہے. یعنی جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے پاس اتنا عزت والا ہوگا. مکرم مطلب عزت والا ہوگا. تو ہم کو متقی بننا ہے. متقی بننا ہے تو پھر جیسے ہم کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے ہمارے کو نہیں معلوم. ہم اس کے معنی سمجھ رہے ہیں خالی. تقوی سے مراد تقوی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو بولتے متقی بننا، تقوی اختیار کرنا. تقوی ہے کیا؟ تقوی کے معنی بول دیتے خالی. ڈرنا اور پرہیز کرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. اب اللہ سے ڈرنا ہو تو کیسا ڈرنا؟ اللہ سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا کیسا ڈرنا؟ اللہ سے وہ نہیں معلوم. ڈر جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک جو ڈر ہوتا ہے وہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. کسی کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. اور ایک جو ڈر ہوتا ہے کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. دو قسم کا ڈر ہے. اگر ہم دیکھیں گے بعض جگہ جیسے پہلوان رہتے یا کوئی گنڈے روڈی شیٹ پہلوان ذرا کچھ ہوتے جیسے مار دیتے تو ان سے شر سے بچنے کے واسطے ان سے عزت سے ملتے. اور بھائی کیسے ہے؟ ہاں بھائی اچھے ادب سے ان سے محبت سے بغیر اونچی آواز پہ بات کرے گے، ہلو آہستہ سے بات کر کے ان سے بھاگ جاتے. دور بھاگنے کی فکر میں رہتے، ڈرتے ان سے کہیں کو نقصان پہنچیں گا انہیں. اس کے نقصان سے بچنے کے لیے یعنی انہیں ہم کو نقصان نہ پہنچائے بول کر اس سے ڈرتے. اور ایک ڈر ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتے، یعنی ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے کہ ہمارا محبوب ناراض ہو. ہمارا ہر کام محبوب کو راضی کرنے کا رہتا. کچھ کام غلط ہو گیا تو ہمارا کو ڈر ہوتا، ارے یہ کام غلط ہو گیا، ہمارا محبوب ناراض ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تو پھر کیسا ڈرنا؟ خالی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا بول کے بول رہے. تقوی اختیار کیا ہے بھائی؟ تقوی مطلب اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے. ڈرنا بولے تو کیسا ڈرنا نہیں معلوم ہمارے کو.
وہ جاننا اللہ سے ڈرنا بولے تو کس طرح سے ڈرنا اللہ سے. اب اللہ سے ڈرنا بولے تو جیسے ارے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ جو بولا وہ کام سننا, نہیں تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیتا. تو اللہ سے کہاں ڈر رہی, دوزخ میں جانے سے ڈر رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے کو سزا دیتا ہے, اللہ سے کہاں ڈر رہی, اللہ کی سزا سے ڈر رہی. جیسا ہم پہلوان کے شر سے ڈر رہی ویسا ہم یہاں پہ اللہ کے جیسے سزا سے ڈر رہی, دوزخ سے ڈر رہی. اللہ سے کہاں ڈر رہی, اللہ سے تو نہیں ڈر رہے ہم. نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ جیسے دوزخ میں ڈالتا, روزہ نہیں رہے تو دوزخ میں ڈالتا, جھوٹ بولے تو یہ جیسے سزا دیتا, آگ کے جیسے وہ کرتا. یعنی ہم ڈر رہے جو سزا سے ڈر رہے ہم, اللہ سے نہیں ڈر رہے ہم. اللہ تعالیٰ جو ہمارے اعمال کے گناہوں کی جو سزائیں رکھا ہے وہ سزائوں سے ڈر رہے ہم, اللہ سے نہیں ڈر رہے. اور ہم اللہ کے جیسے جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے, جنت کے لیے کر رہے. نماز پڑھے تو جنت, روزہ رکھے تو جیسے اللہ سے ملاقات, زکات دیے تو مال کی حفاظت, حج کرے تو تمام گناہ جو اسے بخش جا رہے ہیں. تو ہم اپنے ہاتھ سے کر لے رہے ہیں, پھر اللہ کے ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم متقی کہاں سے ہوتے, متقی کہاں سے ہوتے؟ متقی بن ہی نہیں سکتے ہم. متقی بننے کے لیے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. تو اللہ سے کس طرح سے ڈرا جاتا ہے وہ ہمارے کو نہیں معلوم, وہ ہم جاننا, وہ ہم سمجھنا, ہم سمجھ کے اس پہ پھر عمل کرنا. ڈرنا اللہ سے ہم تو ہم متقی ہو سکتے ہیں. اللہ سے ڈرنا بولے تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں رہنا جیسے اللہ کو, جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے اس میں رہنا. ہم یہ فکر میں رہنا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, کسی بھی طرح سے اللہ کو راضی کر لیں, اللہ ناراض نہیں ہونا ہمارے سے, ویسا ڈرنا. تو ہم تقوی کی طرف بڑھ سکتے, نہیں تو نہیں. ہم لاکھ, اگر ہماری عمر جیسے 1 لاکھ بھی جیسے رہی اور ہم جیسے 1 لاکھ سال بھی جیسے ہم جیسے روزے رہے مگر ہم اللہ سے نہیں ڈرے جیسا ڈرنے کا حق ہے تو ہم متقی نہیں ہو سکتے. تقوی کو ہم چھو ہی نہیں سکتے. ہم لاکھ بول لو ہم متقی ہو گئے نہیں ہوتے. جب تک ڈرنے کا جو حق ہے اللہ سے ویسا ڈرنا تو ہم متقی ہو سکتے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہونا, ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں رہنا جس سے کہ جیسے اللہ ناراض ہو جائے, ویسا ڈرنا ہے. جیسا ہم دنیا میں ہمارے محبوب سے جیسے ہم اپنے محبوب کو جو ایسے ناراض نہیں کرتے ویسا اللہ کو ناراض نہیں کرنا. حقیقت میں اللہ کو ناراض کر دیے تو تقوی سے ہٹ گئے. اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرنا. اللہ کے عذاب سے ڈر رہے مطلب اللہ کے غیر سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے نہیں ڈر رہے. دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے, اللہ ہے کیا جو ہم کو سزائیں دے رہا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پہ, وہ اللہ کا غیر ہے. تو ہم اللہ سے کہاں ڈر رہے ہیں؟ اللہ کے غیر سے ڈر رہے ہیں. تو تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا کہ اللہ ہمارے عمل سے ناراض نہیں ہونا. اس میں دوسرا اسٹیپ ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. تب اللہ تعالیٰ کیا منع کرا بھائی؟ اب نے منع کرا بولے تو ذہنوں میں جیسے اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ چلتا, اللہ تعالیٰ بولتا جھوٹ نہیں تو بولو, چوری نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا, یہ چھے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا, اس سے منع کرا. اللہ کے پاس یہ گناہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے پاس یہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ بولا شرک مت کرو, اللہ بولا کفر مت کرو, اللہ بولا نفاق مت کرو, منافق مت بنو,
اللہ بولا ارتداد مت کرو، مرتد مت بنو، یعنی ایمان لا لیے پھر پلٹ گئے، مرتد مت بنو، اس سے منع کرا اصل حقیقتاً۔ تو اس سے بچنا، ہم شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، نفاق سے بچنا، ارتداد سے بچنا، تو ہم متقی ہوتے، ہم تقوی والے ہوتے، ہم اللہ کے مکرم بندے ہوتے، اللہ کے پاس ہماری ہم عزت والے ہوتے۔ جو جتنا جیسے تقوی اختیار کریں گا، جو جتنا جیسے اللہ کی توحید بیان کریں گا، انہیں اتنا جیسے اللہ کے پاس عزت والا ہوتا۔ ہم ہمارے کام پورے کر رہے ہیں، ہم شرک میں مبتلا ہے، ہمارے معلوم ہی نہیں شرک میں ہم ہے، سو ہم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کو ہم جیسے راضی کر رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی، روزے رہ رہے ہیں سال میں، ایک روزہ قضا نہیں، زکوٰۃ برابر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع عنایت کرا تو جیسے حج بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے قبول کرتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرتا۔ اللہ برا سب سے بڑا اگر جو گناہ ہے تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، وہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس۔ ہم اس سے نہیں بچ رہے تو ہم متقی کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہم کو متقی اگر ہونا ہے، اللہ کے پاس ہم عزت والے بندے بننا ہے، اللہ کے محبوب بندے بننا ہے، تو جیسے ہم کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے واسطے پھر جیسے شرک سے بچنا۔ شرک کیا ہے وہ جاننا، ہمارے کو نہیں معلوم شرک کیا ہے، ہم خالی شرک سے بچنا، شرک سے بچنا، شرک سے بچنا بول رہے ہیں۔ شرک کیا ہے جاننا، جو جانتے ہیں شرک کیا ہے ان کی صحبت میں ہم بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے جیسے شرک کیا ہے جاننا، وہ شرک ہمارے اندر سے نکالنا، تو ہم پھر جیسے متقی کی طرف بڑھ سکتے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں غیر کو مقابل میں یا مماثل میں شریک کرنا شرک ہے۔ ہمارا کام جیسے اب آثار کیا ہے، افعال کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، ہمارے کو معلوم ہی نہیں کچھ بھی، یہ جاننا، یہ جان کے شرک سے بچنا، تو متقی کی طرف آگے بڑھ سکتے، تقوی اختیار کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اور یہ رمضان میں جیسے اللہ تعالیٰ رمضان میں کہیں بولا بھائی ایمان والو روزے رہو، تاکہ تمہارے سے پہلے بھی جیسے ہم نے تمہارے سے پہلے بھی لوگوں کو روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان میں ہی کیوں؟ رمضان میں ہی تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں بولا؟ متقی بننے کے لیے۔ کہ رمضان کے مہینے میں حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو سلاسل کر دیتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیتا ہے، یعنی قید کر دیتا ہے، قید میں چلے جاتے شیطان۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہے ہم جیسے غور کرنا کہ ہمارا جو ایمان رہتا ہے وہ شرک سے پاک ہو جاتا، یعنی ہمارا ایمان ہے اللہ دیکھ رہا، تو ہم جب روزے میں رہتے تو ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جیسے نہیں کھاتے، بھوک سے تڑپیں گے، پیاس سے تڑپیں گے، مگر ایک قطرہ پانی کا جیسا ہم نہیں پیتے، کئی کو نہیں، اللہ دیکھ رہا، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے ہمارے کو۔ تو جب اللہ دیکھ رہا ایک یقین ہے تو دوسرے بھی چیزوں پہ یقین رہتا، اللہ سن رہا، ہم جو اللہ سے دعا مانگ رہے تو ہمیں کو یہ یقین رہتا کہ اللہ ہماری دعا کو سن رہا ہے، یعنی ہمارے ہر عمل پہ ہمارے کو یہ یقین رہتا ہے کہ ہمارے ہر عمل اللہ دیکھ رہا، اللہ سن رہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہے پریکٹس کرا رہے ہیں اللہ میاں، جیسا فوج کو یا پھر پولیس میں جیسے ہم اگر شامل ہونا چاہ رہے ہیں، پولیس کی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے انٹرویو ہونے کے جیسے 1 مہینہ 2 مہینے کی جیسے ٹریننگ دیتے پولیس کو، ٹریننگ دے کے اس کے بعد جیسے نوکری دیتے، بغیر ٹریننگ کے جیسے کسی کو بھی جیسے نوکری نہیں دیتے، پولیس کی فوج کی پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد نوکری دی جاتی ہے۔ ٹریننگ میں فیل ہو گئے تو جیسے بھجا لیتے واپس، ناکام ہو گئے۔ تو رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر کے ہم کو ٹریننگ دے رہا کہ تم متقی ہو جاؤ، ڈرو اللہ سے
اور شرک سے بچو، کفر سے بچو، نفاق سے بچو، ارتداد سے بچو. 1 مہینہ ٹریننگ دے رہا، جیسا فوجی بیرکس میں ٹریننگ لیتے، ٹریننگ لے کے ان لوگ جو ہے سو بارڈر پہ جا کے جنگ کرتے، ویسے ہم بھی جو ہے سو 1 مہینے میں ٹریننگ لے رہے ہیں شیطان سے بچنے کی، شرک سے بچنے کی، کفر سے بچنے کی، اللہ سے ڈرنے کی. یہ 1 مہینہ ٹریننگ لے کے پھر 11 مہینے ہم جیسے اس پہ عمل کرنا، تو ہم تقوی پہ قائم رہتے، متقی رہتے. جب ہم مریں گے یا پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مکرم بندے رہیں گے، عزت والے بندے اگر بننا ہے، اللہ کے پاس ہم کو عزت والا بندہ بننا ہے، اللہ کے محبوب بندے، عزت والے بندہ بننا ہے، تو پھر جو ہم تقوی اختیار کرنا ہی کرنا. شرک سے بچنا، یہ منع کرا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے؟ میں جو ہے نا سوائے شرک کے تم جتنے بھی گناہ لائے معاف کر دیتا ہوں. بولا معدونا ذلک، تم زمین سے لے کے آسمان تک بھی اگر گناہ لے کے آ گئے تو معاف کر دیتا ہوں. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جیسے اگر گناہ ہے تو معاف کر دیتا ہوں. ریت کے تودوں کے برابر بھی اگر جیسے گناہ ہے تو معاف کر دیتا ہوں. کتنے گناہ لاتے لا لو معاف کر دیتا ہوں، مگر شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک نہیں کرنا بولا اللہ نے، شرک کرنا ہی نہیں، شرک کرے تو نہیں معاف کرتا. شرک سے بچ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں. ہم سمجھ رہے روزہ رہ کے ہم متقی بن رہے ہیں، متقی بن رہے ہیں. کیسا بنتے ہیں متقی؟ نہیں بن سکتے ہم. متقی بننے گئے تھے ہم کو کیا چیز ہونا ہمارے کو نہیں معلوم. خالی ہم جو ہے ہر سال جو ہے رمضان میں جو ہے سنتے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم اور جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ روزے فرض کرا، ہم متقی بننا. خالی اس میں چلے جاتے ہیں ہم کبھی صحبت میں بیٹھے نہیں اللہ والوں کے، ایمان والوں کی صحبت میں ہم بیٹھے نہیں، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ہم بیٹھے نہیں. بیٹھے تو ہمارے کو معلوم ہوتا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا کچھ بھی اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کامل ولی کی جیسے صحبت عطا فرمایا، جس کی صحبت میں ہم بیٹھ کے شرک کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کامل ولی نصیب فرمایا جو ہم کو بتا رہے ہیں شرک کیا ہے، کفر کیا ہے. کفر کتنے قسم کا ہوتا وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. کفر کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم. کفر کے معنی کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. پھر کیسا بچیں گے، کیسا متقی بنیں گے ہم متقی بننا ہے تو یہ چیزوں سے جیسے منع اللہ تعالیٰ منع یہ چیزیں کرا، یہ چیز نکو کرو، شرک نکو کرو، کفر نکو کرو، نفاق مت کرو، منافق مت بنو، مرتد مت بنو. ہم منع کرے، اللہ تعالیٰ منع کرا بولے تو کیا منع کرا بھائی؟ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، پڑوسی کو سزا نہیں، بازو والے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، رشتہ داریوں کا حق ادا کرنا. یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں ہم. اللہ کے پاس اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے، کچھ اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ توحید ہے. توحید رہنا ہمارے پاس، توحید ہے تو سب ہے. ہم توحید بھی نہیں حاصل کر رہے ہیں، ہم وہی بھی نہیں بن رہے ہیں، تو پھر جو ہے ہم کہاں سے جو ہے اللہ کے مکرم بندے بنتے ہیں. تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنے کے واسطے اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. شرک تو ہم کو ابھی ہم سنے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں، مقابل میں یا مماثل میں شریک کرنا شرک ہے. کفر، کفر کیا ہے؟ چھپا دینا، حقیقت کو چھپا دینا، کسی کی حقیقت کو چھپا دینا کفر ہے. کسی کی بھی حقیقت کو چھپا دینا. مثال سمجھنے کے واسطے، آم ہے، آم کی حقیقت کیا ہے؟ گٹلی، گٹلی ہے تو آم ہے، گٹلی نہیں ہے تو آم جھاڑ نکلتا. آم کی حقیقت گٹلی ہے، گٹلی کو جیسے زمین میں چھپا دے رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، چھپا رہے نا، حقیقت چھپا دے رہے ہیں. کسی کی بھی حقیقت کو چھپانا کفر ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم اللہ کو مالک بول رہے ہیں. اللہ رب ہے، پالنے والا ہے،
بھائی بولتے اللہ پالنے والا ہے، میرے کچھ محنت کرنا ہے، میرے کو جیسے جا کے کما کے لانا ہے، پیسے آئے تو جیسے گھر چلتا، اللہ پالتا بولتے، بولے تو ہوتا ہے کیا؟ حقیقت کو چھپا دے رہی، چھپا رہے نہیں چھپا رہے، چھپا دے رہے ہم حقیقت کو، کفر کر رہے، پھر کہاں کہ متقی بن سکتے ہم؟ تو اس سے بچنا، ہم اس سے بچے تو ہم متقی تقوی کی طرف ہم بڑھ سکتے، تقوی حاصل کر سکتے، اس سے نہیں بچے تو تقوی حاصل نہیں کر سکتے، متقی بن ہی نہیں سکتے۔ رمضان کا ہم کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا، ہم پہ جو رمضان آیا، اللہ کا جو فضل ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہے جس میں ایک حصہ رحمت ہے، ایک حصہ جنت، ایک حصے میں جو ہے سو رحمت ہے، ایک حصے میں برکت ہے، اور ایک حصے میں دوزخ سے بخشش کا جو ہے سو حصہ ہے۔ 3 حصے روزے میں، رحمت، برکت، دوزخ کی نجات، دوزخ سے نجات کہاں سے ملیں گے ہمارے کو؟ ہم جو ہے تو خالی دھوکے میں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تو روزے رہ کے نمازاں پڑھ کے ہم جو ہے تو کچھ بڑے اللہ والے ہو گئے، متقی ہو گئے، تقوی والے، اللہ والوں کے جیسے کپڑے پہن لے کے، اللہ والوں کے جیسے ڈال لے کے، بھینس ڈال لے کے ہم متقی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ نہیں ہے متقی اللہ کے پاس۔ متقی بننے کے سے اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، نفاق نہیں کرنا، مرتد نہیں ہونا، تو ہم جو ہے سو متقی ہو سکتے، نہیں تو پھر جو ہے سو متقی نہیں ہوتے۔ زندگی بھر ہم جو ہے سو روزے رکھ لو، زندگی بھر جو ہے سو نمازاں پڑھ لو، زندگی بھر جو ہے سو زکات دیو، ہر سال ہم حج کرو، ہم متقی نہیں ہو سکتے۔ منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، کیسا بھی بچنا ہی بچنا، نہیں بچے تو ہوتا ہی نہیں، اور وہ بچنا ہے ہمارے کو تو صحبت اولیاء ہونا، یعنی ولی کی صحبت میں ہونا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، جاننا شرک سے کیسا بچتے، کفر سے کیسا بچتے، نفاق سے کیسا بچتے، ارتداد سے کیسا بچتے، ان کی صحبت ہمارے کو میں بیٹھے تو ہم جیسے سمجھ سکتے کہ جیسے کیسا بچنا۔ ہمارے پیر تو بول رہے ہیں آؤ بیٹھو، بول رہے ہیں حضرت آؤ بیٹھو لیو، بتا دو شرک کیا ہے، ہم نہ جا رہے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری بدبختی ہے کہ ہم جیسے اتنے اچھا جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے کو موقع دے رہا کہ جیسے جان لو شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے، جانو، مگر ہم دنیا میں ایسے ملوث ہو گئے کہ ہم جیسے صحبت میں جانا ہی نہیں چاہ رہے، صحبت میں جا کے ہم یہ چیز سیکھ کے اللہ کو راضی کر لینے کی فکر میں نہیں ہے، ہم یہ فکر میں ہے کہ ہم دنیا جیسے ہم کامیاب ہو جانا، ہم دنیا میں رہنا تو آرام سے رہنا، ہم دنیا میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا فانی ہے، معلوم ہے سب کو، سب جانتے مرنا ہے، مگر پھر بھی یقین ہے موت کا، مگر تیاری نہیں ہے، مرنے کا یقین ہے مگر اس کی تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں کر رہے ہم، تیاری کرو بول رہے ہمارے حضرت پیر، ہمارے پیر تیاری کر لو، دنیا جانے کی ہے، چھوڑ کے جانے کی ہے دنیا، تیاری کرنے سے ہم تیار نہیں ہے، جانے کے سے تیار نہیں ہے، صحبت میں بیٹھ کے جیسے ان کی سمجھنا، تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، متقی بنے، جیسا ہمارے پاس یہ بات آ رہی، ہم یہ سمجھے کہ قرآن سے جو ہدایت ملتی ہے وہ صرف متقیوں کو ہی ملتی ہے، اس سے ہٹ کے کسی کو بھی نہیں ملتی، لاکھ بول لو، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت ہے، مگر کون سے انسانوں کے لیے؟ انسان میں بھی کئی قسم کے انسان ہیں، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، صالح ہے، شہید ہے، صدیق ہے، نبی ہے، اتنے قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے ملتی ہدایت؟ متقی ہوئے تو ہدایت ملیں گی،
تقوی اختیار کرنا ہم سمجھ رہے ہیں، تقوی کو تو ہم جو ہے خالی اللہ میاں بول دیا بس تقوی اختیار کرو، متقیوں کا لباس ڈال لیے، نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، متقی ہو گئے سمجھ رہے ہیں ہم؟ نہیں ہوتے متقی. متقی کے لیے اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، تو ہم متقی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو پھر اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سب قبول عطا فرما، ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہمارے پیر کے لیے بھی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، ان کی مرقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، نصیحت کاملہ عادلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.